بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج 11واں دن ہے روس اور یوکرائن کی جنگ کا، اور جنگ جو جو دن گزر رہے ہیں شدت آتی جا رہی ہے جنگ میں۔ روس کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے، یوکرائن کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے وہاں پہ، لیکن جو دعویٰ یوکرائن کر رہا ہے وہ کہتے ہیں 10,000 سے زائد جو ان سے ہیں ہم نے لوگوں کو مار دیا ہے روسی فوج کے، اور 40 سے زیادہ ٹینک تباہ کر دیے ہیں، 40 سے طیارے گرا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی نقصان کیا ہے۔ روس ابھی تک کوئی اپنا نہیں نقصان بتا رہا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے جو علاقے ہیں یوکرائن کے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہ دارالحکومت کے اندر داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن مکمل کنٹرول اس پہ نہیں ہوا۔ جنگ جون سی ہے، جو گوریلا وار جنگ جون سی ہے وہ جاری ہے۔ اب پتہ لگا ہے کہ دسمبر سے انہوں نے اسلحہ دینا شروع کر دیا تھا اور ٹریننگ شروع کر دی تھی ان کی جو ملیشیا کی تھی، جو آج جو روس کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو جس طرح سے ان کے ٹینک تباہ کرتے ہیں یا بخت بند گاڑیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو یہ وہی ٹریننگ کا حصہ ہے جو انہوں نے دسمبر سے شروع کر دیا تھا۔ 2-3 مہینے کی ٹریننگ کے اندر انہوں نے کافی کچھ جو ہے اس میں سیکھ لیا تھا، اور اب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلحہ پہنچایا جائے۔ یورپی ممالک جو ان سے ہیں، جس طرح سے پہلے کھڑے تھے اور نیٹو کھڑا تھا، وہ اب اس طریقے سے کھڑے نظر نہیں آتے ہیں۔ اسلحہ تو دیتے ہیں، لیکن اسلحہ وہ دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ پولینڈ کی سرحد کے سے بھی جو اگر اسلحہ آتا ہے وہ بھی ایک محدود طریقے سے آتا ہے، کیونکہ روس کے اگر تین جگہیں جو سی ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں جہاں سے اسلحہ آ سکتا ہے، لیکن وہاں پہ روس کی پوری نگاہ ہے، اور وہ اس کے اوپر پورا انہوں نے ان کو دھیان دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو بڑے پیمانے پہ کوئی بھی چیز وہاں پہ نہ پہنچے۔ آمد و رفت تو جاری ہے، لیکن جس طرح سے وہاں پہ صحافی بتا رہے ہیں وہاں کے نیوز پہ کہ لوگ یوکرائن سے نکلنے والے زیادہ ہیں، 1.5 ملین لوگ جو سے روس کو چھوڑ چکے ہیں۔ کیا یوکرائن کے جو عام آبادی ہے وہ بھی نکل گئی ہے؟ صرف بچے اور عورتیں نکل رہی ہیں وہاں سے، کیونکہ زیادہ دیکھا یہ گیا کہ کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ بلکہ ایک کرفیو لگایا تھا کہ 18 سے 60 سال کے لوگ جو سے ہیں یوکرائن کو نہ چھوڑیں، اور باقی لوگ جو سے ہیں وہ یوکرائن سے جا سکتے ہیں تاکہ روس کے ساتھ پورا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ یوکرائن کے جو صدر ہیں وہ پولینڈ کی سرحد کے قریب کہیں پہ انہوں نے پناہ لے لی ہے، اور جہاں سے وہ اپنے پیغامات دے رہے ہیں۔ اور جو یورپ نے جس طریقے سے بیکنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کیا، ان کو لڑنے کے لیے آگے بھیج دیا، پہلے وہ ہلا شیری کرتے رہے، لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ خود جنگ میں نہیں آنے جاتے۔ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم نے جنگ میں کودے تو جو یوکرائن کا حال ہوا ہے ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ ہم تو عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اور ایک امن کی زندگی، ہمیں کیا ضرورت پڑی جا کے یوکرائن کے معاملے میں دخل دیں؟ تو اب اس بات پہ سوچ رہے ہیں، اوپر سے جھوٹی تسلیاں تو دے رہے ہیں لیکن خود اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ادھر نیکسٹ ویک کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو ٹروڈو صاحب جو سے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جائیں گے، آئیں گے۔ بھلا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس جانے سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ آپ کے پاس یقیناً پیسہ بہت ہے، آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اب تو پیسہ بھی ان کو کام نہیں آئے گا۔ پیسوں کی کمی نہیں ہے ان کو مین پاور کی کمی ہے، لوگوں کی کمی ہے کہ لوگ جو ہے اسلحہ سے چلا سکیں اور لڑ سکیں روس سے، وہ آپ کر نہیں سکتے۔ تو یہ جانا آنا، ادھر ادھر چکر لگانا، اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فرق پڑے گا۔ تو یہ ٹروڈو صاحب کو اپنے ملک کو سنبھال، کیونکہ یہاں پہ مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں، رشین بلاک کے بھی لوگ رہتے ہیں اور یوکرائن کے بھی حمایتی لوگ رہتے ہیں۔ آپ اپنے ان لوگوں کو سنبھالیں اور ان سے ان کو وہ پیغام دیں کہ امن کا پیغام یہاں سے دیں، ایگریسو پیغام مت دیں، کیونکہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ یوکرائن کی سائیڈ لیں اور رشیا کے خلاف چلیں۔ آپ لوگوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ غلطی کی ہے کہ یوکرائن کے اوپر، رشیا کے اوپر آپ نے بے تحاشا پابندی لگائی ہے۔ کوئی بات بھی ہوتی ہے آپ رشیا پہ ایک نئی پابندی لگا دیتے ہیں، اس پابندی کا رشیا کو ویسے کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس سے ایک عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ضرور ہے۔ جیسے کہ بحری جہاز آپ نے پکڑ لیے، ان کی لانچیں پکڑ لی، ان کے
ایسٹس پہ قبضہ کر لیا، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج میں روس کے صدر جو ہیں پیوٹن، ان کا پیغام سن رہا تھا کہ ان کا جن لوگوں نے ہماری چیزوں پہ قبضہ کیا ہے، ہم اس کو جنگ تصویر کریں گے، تصور کریں گے، اور ہم ان پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یوکرائن سے نکل کے کسی یورپی ممالک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اپنے اپنے ایسٹس کو بچانے کے لیے یا سب کو تباہ کرنے کے لیے، تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے پابندی لگا دی، جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو جانے دیں۔ ایسٹس پہ قبضہ کرنا تو لوٹ مار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں کسی کے ایسٹس کے اوپر؟ جو آپ نے ان سے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ جو سمندر میں گھوم رہے ہیں یا کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے اوپر، یا انہوں نے وہاں پہ بینکوں میں اپنے پیسے رکھے ہیں، ان کو منجمد کرنا بھی زیادتی ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ اپنا پیسہ نکال کے لے جاؤ یہاں سے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پہ قبضہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے کہ جو پیوٹن ہے، جو روس کے صدر ہیں، انہوں نے یوکرائن پہ ایک الزام لگایا کہ یوکرائن کے اندر دو جو ریاستیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے 2014 سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی 14,000 افراد کو قتل کیا ہے، اور 500 اس میں 500 بچے بھی شامل ہیں، ان کو ہلاک کیا یا معذور کیا ہے۔ اور یہ ان ریاستوں کا ڈونسٹیکس اور لوہنسٹیکس، یہ ان ریاستوں کے نام ہیں، تھوڑا سے مختلف ہے، مجھ سے لینا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کوئی 14,000 لوگوں کو اب تک قتل کیا ہے۔ اب روس نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، اور روس ان کو اپنے علاقے میں شامل کر لے گا، جو کہتے ہیں نسلی فساد کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ ان کو قتل عام کیا وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک الزام ہے ان کے اوپر۔ تو صورتحال جو سی ہے مزید سنگین ہو رہی ہے، اور جو دعوے ہیں جو یوکرائن کے، وہ تھوڑے سے کچھ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی کہ 10,000 اگر آدمی انہوں نے قتل کر دیے، مار دیے، روسی فوجیوں کو مار دیا، ان کی لاشیں کہیں نظر نہیں آئی کسی بھی میڈیا کے اندر یا کہیں پہ بھی وہ لاشیں نظر نہیں آئیں کہ مار دیے اور وہ پھر غائب کہاں گئے۔ 10,000 تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ چلیں، ٹینک اور جہاز تو نظر آتے ہیں، جہاز 3-4 جہاز تو ہم نے بھی ویڈیوز میں دیکھے ہیں، گرے ہیں۔ ٹینک کے تباہ ہوتے دیکھے 10 15 20 بھی ہو گئے، شاید ہو گئے، چلو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اتنے ٹینک تباہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو افراد کے ہیں کہ وہ ایسے گاجر مولی تھے کہ وہ کٹتے چلے گئے اور مرتے چلے گئے، اور کسی کی آواز بھی نہیں آئی۔ تو یہ صورتحال جو سی ہے کچھ عجیب سی ہے۔ اور اب میں نے کل بھی بلکہ یہی میں تو میسج دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کو سیز فائر کر لینا چاہیے، اور ہتھیار ڈال دینے چاہیے یوکرائن کو، کیونکہ مزید اس سے جنگی جنون بڑھے گا، قتل و عام ہوگا، اور صرف عوام ماری جائے گی۔ ابھی جتنا عرصے تک آپ ہو سکتا ہے کہ جو آپ 10,000 کہہ رہے ہو، 20,000 بھی مار دیں آپ اپنے کاغذوں میں، کیا ہوگا؟ آپ کے بھی 2-4 ہزار 5,000 مر جائیں گے۔ فائنلی تو آپ کو جنگ بندی کرنی پڑے گی، کیونکہ روس سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، نیٹو نے آپ کا ساتھ دینے نہیں آنا، نہ یورپ نے آپ کا ساتھ دینے آنا۔ یورپ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ اگر ہم نے جنگ کا آغاز کیا تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا جو یوکرائن کا اشر ہوا ہے، اور یوکرائن جو ہے نے ان کی ہلا شیری کے اوپر آ کے روس سے پنگا کیا، اور اس پنگے کا جواب اس کو مل گیا ہے۔ اب وہ صرف ایک پچھتاوا ہے، جو اب وہ پچھتاوا بھی ہے، اور اپنی انائی خاطر جو اس کا اڑاو ہے، اور کیونکہ اس کا تو کچھ نہیں جا رہا، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت وہ کہیں محفوظ مقام پہ ہے، لیکن یوکرائن کے جو لوگ مظلوم لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور مارے جاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال بن رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ عالمی جنگ کی طرف جائیں۔ عالمی جنگ ہوئی تو یہ بہت ہی خون خرابہ ہوگا، لیکن ایک دن اگر یہ بڑھ گئی، جس طرح سے یہ پابندیاں لگا رہے ہیں اور پھر رشینز ایسٹس پر قبضہ کر رہے ہیں، اس قبضہ کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ ناصر۔